بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. یوں لگتا ہے کہ حکمران اتحاد میں لڑائی پڑ گئی ہے. ابھی چونکہ انیشیل سٹیجز پر ہے معاملہ، تو اس لیے اس کے کوئی بہت زیادہ شواہد اور ثبوت اور آثار آپ کو بظاہر نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہلکی ہلکی گفتگو شروع ہو چکی ہے. یوں لگتا ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ جو ٹویٹ کیا تھا 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق کہ آج شہباز شریف صاحب آئے تھے میرے پاس اور میرے پپا کے پاس اور وہ ہمیں یہ مسودہ دے کے گئے ہیں، یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، حکومت کی مرضی کے بغیر کیا ہے. شروع میں تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب میں اتنی جرأت رندانہ ہے کہ وہ اہل قوت کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جنہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ووٹ دلوایا تھا. یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو اپنے ووٹ سے کھڑا کیا. یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جن کی ووٹ سے آج شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں. یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جنہوں نے اپنی اس دفعہ گورنریوں اور صدر پاکستان کی خاطر اور پچھلی دفعہ اپنے وزارت خارجہ کی خاطر جمہوریت اور آئین اور قانون ہر چیز کا بالکل گلا کاٹا ہوا ہے. چنانچہ ان سے کوئی زیادہ ڈیموکریٹ ہونے کی توقع نہیں ہوتی، مگر جب اپنے پاؤں جلتے ہیں، جب اپنے گھر کو آگ لگنے لگتی ہے تو بندہ کوئی ٹکر تو مارتا ہے نا. تو اب چونکہ 27ویں آئینی ترمیم ایسی ہے جو براہ راست پیپلز پارٹی کو زیادہ متاثر کرتی ہے، یعنی تحریک انصاف کو چیزوں کے متاثر کرنے کا زمانہ گزر گیا. تحریک انصاف کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فکس کر دیا گیا، عدالتوں پر حکومت قائم کر کے جو تحریک انصاف کے اہم مقدمات تھے وہ سارے فکس ہو گئے. الیکشن ٹریبیونل سارے گول ہو گئے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آ گیا. سکندر سلطان راجہ آج تک چیف الیکشن کمشنر ہے، اور یہ سارے کام، سزائیں جو دینی تھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو 9 مئی اور دیگر کیسز میں، وہ بھی سب کچھ ہو گیا. جتنی اپیلیں اب پی ٹی آئی کی لگتی ہیں وہ ساری کی ساری پرو اسٹیبلشمنٹ ججوں کے پاس رکھتی ہیں. چنانچہ یہ سارے کام ہو چکے ہیں. اب جو ہو رہا ہے این ایف سی ایوارڈ، صوبوں کا شیئر کم کرنا، اور یہ آرٹیکل 243 میں ترمیم اور یہ دیگر جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ دیں گے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور فلاں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ دیں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اور یہ چونکہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں لہٰذا انہیں بہت اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ ان کا نقصان ہے. خاص طور پہ بلاول بھٹو جو کہ اپنے آپ کو 18ویں آئینی ترمیم کا چیمپئن کہتے ہیں اور آئین کی بانی جماعت کا وارث کہتے ہیں، جو کہ وہ ہیں، تو پھر ان کے مفادات کو اور ان کی جماعت کی 50-60 سالہ تاریخ کو براہ راست بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے 27ویں آئینی ترمیم سے. اور اتنی سمجھ ہمیں تو آ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نقطۂ انتہا نہیں ہے، یہ میڈیم پوائنٹ ہے. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ 27ویں آئی ہے، اور 27ویں کے بعد 28ویں بھی آئے گی اگر 27ویں منظور ہو گئی. چنانچہ بلاول بھٹو کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، زرداری صاحب کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ اب اس بساط کے لپیٹے جانے کا وقت ہے. اگر انہوں نے اس بساط کو مزید پھیلنے دیا تو پھر یہ پھندا بن کر انہی کا گلا کاٹ دے گی. 243 آرٹیکل 243 کا صرف بلاول نے ذکر کیا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم بھی زیر غور ہے. اب جب انہوں نے یہ ذکر کیا تو پورے پاکستان کی صحافی برادری نے، پورے پاکستان کے سیاستدانوں نے، پورے پاکستان کے قانون کے طالب علموں نے فوری طور پر اس کو کھول کے دیکھ لیا. بلاول نے اپنی ٹویٹ میں صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ آرٹیکل 243 پر بھی ترمیم زیر غور ہے، جو شہباز شریف صاحب انہیں بتا کر گئے. اور وہ 243 جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف وفاق اور صدر پاکستان کے آرمی پر اختیار سے متعلق ہے، آرمی چیف اور نیول چیف اور ایئر چیف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہے. ان باتوں کو چھیڑنے کا براہ راست مقصد ہے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کے اختیارات میں اضافہ. جب آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے اختیارات میں اضافہ ہوگا اور وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو بائی پاس کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو چاہے آج عہدہ صدر کا ہے پیپلز پارٹی کا، کل بلاول وزیر اعظم بننے کے خواب بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں نا. دونوں صورتوں میں پیپلز پارٹی کا نقصان ہے، دونوں صورتوں میں نون لیگ کا نقصان ہے. نواز شریف بھی اب سوچ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نہیں تو میں نے صدر پاکستان ہی لا دیو، کسے کم تے میں بھی لگا. تو یوں نقصان ہے سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا. جنہوں نے حکومت کرنی ہے ان کا تو بہت زیادہ نقصان ہے. وہ ڈیموکریٹ کہلانا ہی بند ہو جائیں گے. ابھی تو خواجہ صاحب جیسے چھوٹے لوگ جو سیاستدان ہیں وہ ہائیبرڈ سسٹم اسے کہہ رہے ہیں. بعد میں جب بلاول بھٹو اور نواز شریف اور آصف زرداری کے لیول کے جماعتوں کے مالکان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ہائیبرڈ نہیں ہے، ہم غلام ہیں فوج کے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اب جو ترامیم آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں.
चुनांचे पहले बिलावल भुट्टो ने ये ट्वीट की कि आर्टिकल 243 आ रहा है, और बिलावल ने उसी वक्त ट्वीट नहीं की बाय द वे। शहबाज शरीफ जब उन्हें और उन्हें पप्पा को मिलकर गए थे, इसके तकरीबन 48 घंटे बाद, तकरीबन 40 घंटे बाद बिलावल ने ये ट्वीट की, और वो 40 घंटे सोचते रहे कि वो अवाम को बताएं या ना बताएं, ताकि एक बहस शुरू हो जाए, एक शोर पड़ जाए। और फिर सहाफ़ियों ने जब इसका पोस्टमार्टम शुरू किया, ज़ाहिर है बिलावल की ट्वीट थी, उसका पोस्टमार्टम शुरू किया, तो अब कुछ सहाफ़ी बता रहे हैं कि टीवी चैनल्स को अहकामात आ गए हैं कि आर्टिकल 243 पे गुफ्तगू ना करें। जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं, उनको भी आर्डर आ गया आर्टिकल 243 पर गुफ्तगू ना करें। और मज़े की बात यह है कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जो कि एक सियासतदान है, सहाफ़ी नहीं है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सहाफ़ियों को आर्डर्स आ गए हैं, टीवी चैनल्स को आर्डर्स आ गए हैं कि टॉक शोज़ में या किसी भी जगह आर्टिकल 243 का जिक्र ना करें। यानी इसका मतलब है कि सरकार ये चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि दरूने खाना चोरी छुपे, जैसे 26वीं आईनी तरमीम अचानक मंजर आम पर आई थी, शुरू में सब इनकार करते रहे थे और आखिर तक किसी को पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या क्या फसाद बर्पा होने जा रहा है। और कुछ चीज़ें तो शुरू में लीक हो गई, लेकिन जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी का मामला था, वो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद मंजर आम पर आया था। बैन ही इस तरमीम में भी बहुत कुछ मख्फी रखना मकसूद था, मगर बिलावल भुट्टो ने सब कुछ आश्कार कर दिया। अब आर्टिकल 243 पर बहुत बहस शुरू हो गई है टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कि फ़ौज क्या करना चाहती है, फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है या फील्ड मार्शल को सदर बनाना चाहती है, चाहती क्या है। तो अब फ़ौज परेशान हो रही है इस बात से, और हुकूमत एम्बेरस हो रही है इस बात से। अब पता नहीं ये ऑर्डर इस्लामाबाद से आया है या रावलपिंडी से आया है। अमूमन तो तारीख़ी तौर पर तो ऐसे आर्डर रावलपिंडी से ही आते हैं, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद भी ऑर्डर दे सकता है। आपको पता है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, हुकूमत तो है ना जी। चुनांचे अब ये पता नहीं कि डंडे के ज़ोर पर टीवी चैनल्स खामोश हो गए हैं आर्टिकल 243 पर गुफ्तगू करना, या इश्तिहारात के पैसे ना मिलने के डर से चुप कर गए हैं, मगर वो चुप कर रहे हैं। आर्टिकल 243 पर बहस नहीं कर रहे, अब बाकी सारे मामलात पर बहस कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये आर्टिकल 243 के मामले पर कोई भी खुश नहीं है, ना पीपल्स पार्टी खुश है, ना नून लीग खुश है, और बिलावल भुट्टो तो खास से परेशान है। चुनांचे ये लड़ाई पड़े ही पड़े, आज पड़े या कल पड़े, हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर फूट डलने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। अब बिलावल भुट्टो ये कहें अगर कि हम ये वाली तरामीम मंजूर नहीं करते, और इस्टेब्लिशमेंट कहे कि मंजूर करो, तो पड़ गया ना फड्डा। और अगर ये फड्डा पड़ गया तो ये बड़ी दूर तक जा सकता है। ये बना है शाखे नाजुक पर जो आशियाना नापायदार होगा वाली बात है। ये हुकूमत का पूरा घरौंदा एक बिल्कुल नाजुक से तालमेल पर खड़ा हुआ है। इमरान दुश्मनी पर खड़ा हुआ था, इमरान खान और पीटीआई फिक्स हो चुके हैं। अब अगर मज़ीद पावर ग्रैब करने की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती रही इसी तरह जैसे कि वो इस वक्त कर रही है, तो किसी भी वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की बस हो जाएगी।